السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہشوں میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ چیز اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں ہی تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا۔ تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر میں وہ تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، جارو قطار روتا ہے، اپنے نصیب پہ بھی روتا ہے، دعاؤں میں روتا ہے، نمازوں میں روتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اسے دکھا دیتے ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں اس کو سننے والا۔ اللہ سارے رشتوں کی حقیقت دکھا دیتے ہیں جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہمیں ان محبتوں کی طلب باقی نہیں رہتی۔ دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہو، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقرر وقت پر دیتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو۔ شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معاوضے کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معاوضہ خاص کر کے تمہیں تمہارے من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ اللہ دعائیں کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا، بس کبھی کبھار چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے منائے، اس سے لاڈ کرے، اس سے راضی کرے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ یہ چاہتے، یہ عقیدتیں، یہ محبتیں حق ہے اس کا، وہی اکلوتا حقدار ہے ان کا۔ وہ تو ناراض بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا،
اس کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے، جد تو ہم کرتے ہیں وہ تو راضی ہو جاتا ہے اور پھر اتنا عطا کر دیتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں سنتا نہیں ہے؟ وہ جس کی دسترس میں دو جہانوں کی بادشاہت ہے، اس کے لیے بھلا تمہاری تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل ہے؟ تم ایک دفعہ ہاتھ تو اٹھاؤ، بس ایک دفعہ جھولی تو پھیلاؤ، پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو۔ پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گے نا تو دوسرے سجدے پہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ بس ایک دفعہ اللہ کے لیے چاہ کر دیکھو اور پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ توکل کرو، جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے باز ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی، اور یاد رکھو جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس رب نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ بس تم اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔